ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرات، جماعت اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، بالخصوص سید الاولین والآخرین، افضل الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین جماعت صحابہ کرام میں اہل بیت، خلفائے راشدین، لیکن کبھی بھی کسی نبی یا کسی بھی خلیفہ یا اہل بیت میں سے کسی فرد کی عظمت کو، مقام کو، شان کو بیان کرتے ہوئے موضوع من گھڑت ضعیف روایات کا سہارا نہیں لیتے۔ احادیث صحیحہ اور اس سے بڑھ کر قرآن کریم ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تقریباً 1 سال سے تواتر کے ساتھ خلفائے راشدین کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور لگاتار کئی جمعہ کے خطبات سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس گفتگو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کما حقہ انبیاء کا مقام بیان نہیں کرتے، صحابہ کی جو شان ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ لوگ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ لوگ خلفائے راشدین کے مقام کو نہیں جانتے، تو ان کے لیے یہی دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک نقطہ جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے،
اس امت کے یہ وہ شخص ہیں کہ جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی اولاد کا مزاج شناس ہو سکتا ہے، اپنے باپ کا مزاج شناس ہو سکتا ہے، خاوند بیوی کا، بیوی خاوند کا، دوست کا، ہمسایہ پڑوسی کا مزاج شناس ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب تو وہ ہیں جو کائنات کے امام کے مزاج شناس ہیں۔ یہ کوئی اعزاز کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ یہ شخص بہت چھوٹی عمر میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے مزاج شناس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزاج شناسی کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات کو آگے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرصت ملی تو دنیا کے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام کے حوالے سے خط روانہ کیے۔ آپ جانتے ہیں روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، اسی طرح ایک خط نجران کے بادشاہ کو بھی دیا تھا۔ مکہ المکرمہ سے یمن کے راستے پر یہ ملک آتا ہے نجران کا۔ نجران کے بادشاہ کو جو خط لکھا، اس خط کے الفاظ کو منوان البدایہ والنہایہ والے نے ذکر کیے ہیں، جس خط میں نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، یہ خط کے الفاظ ہیں، فإنی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد فإن ابیتم فالجزیۃ وإن ابیتم آذنتکم بالحرب والسلام۔ یہ خط ہے۔ نجران کے بادشاہ کو جب یہ خط ملا، ہل گیا۔ نجران کی ریاست نصرانیوں کی ریاست تھی، عیسائیوں کا یہ ملک تھا، عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے۔ تلملا گیا، یہ کون ہے؟ اس قدر جرأت والا خط، دو ٹوک لفظوں میں دھمکی مجھے۔ خط میں کیا تھا؟ خط تو میں نے سنا دیا آپ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں، انی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ نجران والو، میری دعوت ہے، میرا پیغام ہے کہ اللہ کی مخلوق کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، اور میری نصیحت ہے اللہ کی مخلوق کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف آ جاؤ۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ، اگر تمہیں میری دعوت سمجھ نہیں آتی نہ آئے، لیکن تمہیں جزیہ دے کر رہنا ہوگا، تمہیں سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔
فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم یہ سمجھو کہ ہم ٹیکس دیں، ہم ان کو جزیہ دیں، تو پھر سن لو فَآذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ، پھر اسلامی لشکر کی انتظار کرو جو وہی آ کر دو ٹوک فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے کس طرح جھکا جاتا ہے۔ میرا آنے والا لشکر پھر فیصلہ کرے گا۔ اس نے وزراء کو بلایا، اپنے ملک کے اندر جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے، عیسائیوں کے، ان کو بلایا، جمع الناس وقرأہ علیہم، خط پڑھ کے سنایا، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جرأت کرنے والا، دو ٹوک لفظوں میں دعوت نہ ماننے والے کو اعلان جنگ، کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا کہ خط کا جواب دو ٹوک لفظوں میں خط کی شکل میں دیا جائے، لیکن اکثر نے کہا نہیں، یہ کون ہوتے، ہم چلتے ہیں۔ آخر کار ایک روایت کے مطابق 60 افراد پر مشتمل گھوڑوں پر سوار، جس میں حکمران بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر سفر کا لباس اتارتے ہیں اور ریشمی لباس پہنتے ہیں، جس طرح روم ایران کے بادشاہ پہنتے ہیں، ریشمی لباس پہنا، ہاتھوں میں لوہے کے سونے کے کنگن ڈالے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی، تکبرانہ انداز میں وقت کا فرعون بن کر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں۔ فلم یرد علیہم السلام، نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنا تعارف کرانے لگے، ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کا خط آیا تھا، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ فلم یکلمہم، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی کسی گفتگو کا بھی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر کے بعد اٹھے اور آپس میں کہنے لگے کیا کریں، یہ کیسا شخص ہے، آنے والا بدترین دشمن کیوں نہ ہو، ضیافت، اخلاق، مہمان نوازی، یہ طریقہ ہے، کیا چاہتا ہے؟ آپس میں کہنے لگے اس نبی کی امت میں دو آدمی ہیں جو تجارت کی غرض سے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، دوسرے کون ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ملاقات ہو گئی، یہ تمہارا نبی، یہ باتیں، یہ اخلاق۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں تھے مجلس میں، کیا ہوا کہ نہیں ہوا، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت میں ایک شخص ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے، وہ کائنات کے امام کا مزاج شناس ہے۔ اللہ، یہ ہے مزاج شناسی۔ سیدنا علی کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کریں؟ ہمارے پاس جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف ہیں، تاجر ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان بن عفان۔ یہ دونوں لوگوں ان حوالوں سے نوٹ کر لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں عثمان کے دل میں علی کا بغض تھا، عبد الرحمن کے دل میں عثمان علی کا بغض تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، وہ حقائق کے منکر ہیں۔
حق یہ ہے عثمان بن عفان بھی علی کا احترام کرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی علی کا احترام کرتا ہے، دونوں بزرگ ہیں، علی جوان ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں اس امت میں ایک شخص ہے جو نبوت کا مزاج شناس ہے۔ کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان سے مل کر پوچھ لیتے ہیں، ملاقات ہو گئی۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کسی متکبر انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سلام کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، ہم کلام ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کے تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ریشمی لباس پہنا، اس سے بڑھ کے تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ سونے کے کنگن پہن کر گئے، سونے کی انگوٹھیاں اپنی انگلیوں میں پرو کر گئے، کائنات کے امام سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ریشمی جبے اتارنے ہوں گے، یہ سونے کے کنگن اتارنے ہوں گے، وہی سادہ لباس جو سفر میں پہن کر آئے تھے واپس پہنے، پیغمبر کے پاس جائیں۔ یہ مزاج شناس ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کپڑے اتارے، سفر والے کپڑے دوبارہ پہنے، زیورات اتارے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ وہ گفتگو کرنے لگے، نبی علیہ السلام بھی ان کے حالات معلوم کرنے لگے، نجران کے کیا حالات ہیں، سفر آپ کا کیسا رہا، سفر کی تکلیفوں کے بارے معلومات کرتے رہے۔ آپ نے پوچھا آنے کی غرض، آنے کا مطلب؟ ان کے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، اب سننا، بات تو ہو گئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں اس بات کو مکمل کر دوں، اس سفر کو مکمل کر دوں۔ کہنے لگے آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، کننا مسلمین قبلکم، جبکہ تم سے پہلے ہم تو مسلمین ہیں۔ یہ الفاظ زاد المعاد میں ہیں، کننا مسلمین قبلکم، ہم تو تم سے پہلے مسلمین ہیں۔ یہاں رک کر ایک غلط فہمی کو دور کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، لوگو زمین کی پشت پر جس نے بھی اللہ کو مانا، اللہ کی عبادت کا اقرار کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اللہ نے ان کو مسلمین کہا ہے، من قبل وفی ھذا، چاہے وہ پہلے والے تھے یا آج والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا اور انہوں نے جماعت کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام ہی جماعت المسلمین رکھ دیا اور کہا کہ بس ہم تو مسلمین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے مسلمین تھے، تم بھی مسلمین ہو، بس ہم مسلمین ہیں۔ محترم، یہ مسلمین یہ ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو جہاں مسلمین کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید تعارف کراتے ہوئے ان کا صفاتی نام اہل کتاب بھی رکھا ہے۔ مسلمین بھی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں۔ پھر اہل کتاب میں سے اگر کسی نے تورات انجیل کو دین سمجھا تو انجیل والوں کو الگ تیسرا نام دیا، فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، ان کو اہل الانجیل کہا قرآن کریم۔ یہ مسلمین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، اہل کتاب کے ساتھ ساتھ تیسرا نام کیا ہے؟ اہل انجیل بھی ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے۔
محترم، آپ نے جو اپنے آپ کو مسلمین ہی کہہ دیا، وہ تو یہودی بھی مسلمین تھے، آج بھی مسلمین کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا قافلہ آج بھی نبی علیہ السلام کے بعد جو آیا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کننا مسلمین قبلکم، ہم تو مسلمین ہیں، وہ مسلمین ہیں۔ تم یہ تو بتاؤ تم کون سے مسلمین ہو؟ یہودی مسلمین ہو، عیسائی مسلمین ہو، یا محمدی مسلمین ہو؟ ذرا کھول کے تو آؤ۔ جہاں وہ مسلمین تھے، اہل کتاب بھی تھے، اہل کتاب کے ساتھ اہل انجیل بھی تھے۔ تم کون ہو؟ یہودی مسلمین ہو، نصارہ مسلمین ہو، یا کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر محمدی مسلمان ہو؟ مسلمین کون سے مسلمین ہو؟ صفاتی نام ہوتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا میں بھی صفاتی نام نہیں ہوتے، صفاتی نام۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لِتَعَارَفُوا۔ جہاں تم مسلمین ہو اس کے ساتھ ساتھ تمہاری قومیں بھی ہیں، تمہاری برادریاں بھی ہیں۔ کیوں؟ جب مسلمین ہو پھر برادریاں کیا ہیں؟ کہ یہ راجپوت ہیں، یہ کھتری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں لِتَعَارَفُوا۔ تو مسلمین تعارف کافی نہیں تھا؟ نہیں، کافی نہیں تھا۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت اور وقار متقی کے لیے، یہ پہچان ہے۔ ابو سعید کون؟ خدری۔ کون؟ جو خدری تھا، ابو سعید خدری، یہ تعارف ہے۔ ابو سعید تو بہت سارے، یہ کون؟ خدری۔ ابو موسیٰ، کون ابو موسیٰ؟ الاشعری، یہ تعارف ہے، تعارف ہے۔ صحابہ کرام تعارفی اعتبار سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ شرف و اصحاب الحدیث پڑھ کے دیکھ لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوان ملے، پڑھیں، جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انتم اہل الحدیث بعدنا، اے میرے بیٹو، اے اس امت کے نوجوانوں، سن لو، انتم اہل الحدیث بعدنا، ہمارے بعد اللہ کی زمین پر تم ہی اہل حدیث ہو۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک متولی اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بعد تو متولی ہے، معنی کیا؟ آج میں متولی ہوں، کل تو ہے۔ ایک دکان کا مالک اپنے بیٹے سے کہتا ہے آج میں دکان کا مالک ہوں، کل تو ہے۔ جب صحابہ کہتے ہیں انتم اہل الحدیث بعدنا، کہ ہمارے بعد تم اہل حدیث ہو، اس کا معنی یہ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے بعد تم اہل حدیث ہو۔ لفظ اہل حدیث، لفظ اہل سنت، یہ مترادفات ہیں۔ ہر اہل حدیث اہل سنت ہے، ہر اہل سنت اہل حدیث ہے، یہ تعارف ہے۔ تم اپنے تعارف کو ظاہر تو کرو، تم کون سے مسلمین ہو؟ بہرحال ان کے عالم نے کہا کننا مسلمین قبلکم، ہم تو مسلمین ہیں، تم نے ہمیں دعوت کیسے دی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یمنعکم الاسلام الثلاث، کاش تمہارے اندر 3 برائیاں نہ ہوتی تو پھر تم مسلمین ہوتے، 3 خامیاں نہ ہوتی پھر تم مسلمین کہلانے کا حق رکھتے تھے۔ عبادتکم الصلیب، تم کیسے مسلمین ہو کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو؟ صلیب کی پورا، اس سے بندہ مشرک بن جاتا ہے، مسلمین نہیں رہتا۔ وَأَكْلُكُمُ الْخِنْزِيرِ، کیسے مسلمین ہو کہ تم خنزیر کھاتے ہو؟ خنزیر کھانے والے کے اندر جو غیرت کے جراثیم ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، بے غیرت بن جاتا ہے، دیوس بن جاتا ہے۔ تم کیسے مسلمین ہو؟ وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، تم کیسے مسلمین ہو کہ تمہارا عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا مولوی پتہ چل گیا تم ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ ہو، تقول انہ عبداللہ، اچھا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ کہتے ہو؟ قال اجل، نبی علیہ السلام میں رک جا، انہ عبداللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا، کنواری مریم پر القاء کیا۔ کنواری مریم کا لفظ سن کر شور مچا دیا، تم نے مریم کو کنواری کہا، کنواری مریم کی ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ہر رأیت انسانا قط من غیر ولد، کیا زمین کی پشت پر باپ کے بغیر بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا ہوا؟ ان کنت صادقا فارے مثلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا ہے کسی ایک انسان کا حوالہ دے جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو، تو نے یہ کہہ دیا۔ ابھی نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جبریل قرآن لے کر آ گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ لوگو اے میرے نبی ان کو بتا دیں، جو رب بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ لوگ آپس میں یوں باتیں کرنے لگے، دیکھنے لگے۔ بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ محمد کی بات غالب آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بندے بھی سائڈ پر ہو جائیں، بات کو ختم کریں۔ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں۔ جو بات آپ نے کہی ہے جزیہ کی، ٹیکس کی، جو ٹیکس بھی آپ کہیں گے سال میں 2 قسطوں کی شکل میں، ہماری پہلی قسط سفر میں آئے گی، دوسری قسط رجب میں آئے گی، قسطوں کی شکل میں ہم ٹیکس دیتے رہیں گے، اور یہ کہا اور چل دیے۔ حضرات بات قدرے لمبی ہو گئی، دل نے چاہا کہ یہ پورا واقعہ بتا دیں آپ کو۔ اس سے بنیادی نقطہ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اس امت کا یہ وہ شخص ہے جو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا مزاج شناس ہے۔ مزاج شناسی یہ ایک شرف ہے جو اللہ نے سیدنا علی کو عطا کیا تھا۔ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہوں۔ اللہ ان صحابہ کرام، ان اہل بیت اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔